والعام وهو كل لفظ ينتظم جمعا من المسميات لفظا او معنى. یہ عام کی تعریف ہے. عام ہر وہ لفظ. اسامہ کا یہ تیسرا درس ہے جسے لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا. کل آپ لوگوں کو یہ بتایا جا چکا ہے کہ مصنف نے یہاں عام مخصوص منہ البعض کی مثال جو آیت ربا سے دی ہے، اس میں خصوص معلوم اور خصوص مجہول دونوں کی مثال دینا مقصود ہے. یہی وجہ ہے کہ مصنف نے ایک ہی مثال پر اکتفا کیا ہے. اور کس حیثیت سے یہ ہے خصوص مجہول کی مثال ہے اور کس اعتبار سے خصوص معلوم کی مثال ہے، یہ بھی کل آپ لوگوں کو بتایا جا چکا ہے. اب آگے دیکھیے، فحینئذ یوجب الحکم، تو اس وقت یعنی جب عام میں تخصیص لاحق ہو جائے اس وقت یہ حکم کو واجب کرے گا. یعنی باقی افراد جن میں تخصیص نہیں ہوئی ہے، تخصیص جن میں لاحق نہیں ہوئی ہے، ان باقی افراد میں یہ عام حکم کو واجب کرے گا، مگر اس احتمال کے ساتھ کہ ان باقی افراد میں بھی تخصیص ہو سکتی ہے. اس لیے مصنف نے کہا علی تجوز ان یظہر الخصوص فیہ، یعنی اس احتمال کے ساتھ یہ باقی افراد میں حکم کو واجب کرے گا کہ باقی افراد میں بھی تخصیص ظاہر ہو سکتی ہے، بے تعلیل ہی اور بے تفسیر ہی، خصوص کی تعلیل کی وجہ سے یا اس کی تفسیر کی وجہ سے. یعنی اگر خصوص معلوم ہے، مخصص معلوم ہے، تو ظاہر ہے کہ جن افراد کی تخصیص ہوئی ہے، جن افراد کے لیے خاص ایک حکم آیا ہے، تو اگر وہ تخصیص معلوم ہے تو ان خاص افراد کے لیے جو الگ سے ایک حکم آیا، وہ حکم کسی نہ کسی علت کے ساتھ معلول ہوگا. چنانچہ اشیاء ستہ کے تعلق سے حدیث شریف میں حکم آیا کہ الحنطۃ بالحنطہ والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل یدا بید والفضل ربا. یعنی گیہوں کی بے گیہوں کے بدلے میں برابر برابر ہوگی، دست بدست ہوگی. اسی طرح سے جو کی بے جو کے بدلے میں، کھجور کی بے کھجور کے بدلے میں، نمک کی بے نمک کے بدلے میں، سونے کی بے سونے کے بدلے میں، چاندی کی بے چاندی کے بدلے میں. مثلاً بمثل یدن بید، یہ ساری بیعیں برابر ہوں گی، یدن بیدن دست بدست ہوں گی. والفضل ربا، اور جو زائد ہے وہ ربا. تو ان اشیاء ستہ میں ربا کا تحقق ہوگا اس وقت جبکہ برابری کے ساتھ بے نہ ہو، یا یہ ہے کہ دست بدست نہ ہو.
اس کی تفصیل آپ حضرات پڑھیں گے انشاءاللہ ہدایہ میں کہ ربا کی دو قسمیں ہیں، ربا الفضل اور ربا نسیہ، اس کی طرف اشارہ۔ اب یہاں اشیاء ستہ میں تحقق ربا کی علت کیا ہے، اس حکم کی علت یہاں پر کیا ہے، اس علت کے بارے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک تحقق ربا کی علت قدر و جنس ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک تحقق ربا کی علت مطعوم اور اسمان سے ہونا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اس کی علت اقتیات و ادخار، یعنی ما یحصل به القوت ویمکن ان یدخر، یعنی جس سے قوت حاصل کیا جا سکے اور جس میں ذخیرہ اندوزی کی صلاحیت ہو۔ تو یہاں تحقق ربا کی علت کیا ہے، اس میں فقہا کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ اب یہ علت باقی جن افراد میں، یعنی عام کے باقی جن افراد میں بھی یہ علت پائی جائے گی، ان کی تخصیص ہوتی جائے گی، ان کے لیے یہ حکم خاص ہوتا جائے گا۔ اس لیے مصنف نے کہا کہ تو اس وقت یعنی تخصیص کے وقت یہ حکم کو واجب کرے گا، اس احتمال کے ساتھ کہ باقی افراد میں بھی تخصیص ظاہر ہو سکتی ہے، بے تعلیل ہی، اس کی تعلیل کی وجہ سے، یعنی وہ علت باقی افراد میں پائی جائے تو ان افراد کے لیے بھی وہ حکم خاص ہو سکتا ہے، اور بے تفسیر ہی، یا اس کی تفسیر کے ذریعہ، بے تعلیل ہی کے ذریعہ مصنف نے خصوص معلوم کی طرف اشارہ کیا ہے، اور بے تفسیر ہی کے ذریعہ خصوص مجہول کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی مخصص اگر معلوم ہے تو اس صورت میں جس علت کی وجہ سے حکم معلول ہوا ہے وہ علت جہاں جہاں پائی جائے گی وہاں وہاں تخصیص ہوتی جائے گی، اور اگر مخصص مجہول ہے تو اس خصوص مجہول کی تفسیر کے بعد باقی افراد میں بھی تخصیص ہو سکتی ہے۔ تو یہاں بے تعلیل ہی کے ذریعہ خصوص معلوم کی طرف اشارہ ہے، اور بے تفسیر ہی کے ذریعہ خصوص مجہول کی طرف اشارہ ہے۔ اس سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مصنف نے یہاں ایک مثال پر جو اکتفا کیا ہے اس میں خصوص معلوم اور خصوص مجہول دونوں کی مثال ہونے کی صلاحیت ہے۔ والمشترک وہو مشترک فیہ معان او اسامن لا علی سبیل الانتظام۔ مشترک کی تعریف ہے یہ۔ مشترک یہ وہ لفظ ہے جس میں چند معانی کا اشتراک ہو یا چند اسما کا اشتراک ہو۔ معانن یہ معنی کی جمع ہے، معنی کا مطلب آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ لفظ جس معنی کے لیے، جس مفہوم کے لیے لفظ کی وضع ہوتی ہے وہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ اسامن یہ اسم کی جمع ہے، اور یہاں اسامن سے مراد مسمیات،
یعنی جس میں چند معانی یا چند مسمیات کا اشتراک، گویا کہ معانن سے معانی اور مفاہیم کی طرف اشارہ ہے، جبکہ اسامن سے مسمیات یعنی آیان خارجیہ کی طرف اشارہ ہے۔ لا علی سبیل الانتظام، یعنی مشترک میں جو معانی یا چند مسمیات کا اشتراک ہوتا ہے، یہ انتظام یعنی شمول کے طور پر نہیں ہوتا، بلکہ ان معانی کے لیے الگ الگ وضعیں ہوتی اور ان مسمیات کے لیے الگ الگ وضعیں ہوا کرتی۔ اس کے برخلاف عام میں جو معانی کا اشتراک یعنی ان کا اجتماع ہوتا ہے تو وہ شمول کے طور پر ہوتا ہے، یعنی وہاں پر وضع ایک ہی ہوتی، جبکہ مشترک میں ہر معنی کے لیے الگ الگ وضع ہوا کرتی، جیسے کہ عین، اس کی وضع سورج کے لیے بھی ہوئی، اس کی وضع چشمے کے لیے بھی ہوئی، اس کی وضع گھٹنے کے لیے بھی ہوئی۔ اس طرح سے یہاں پر وضعیں متعدد ہوتی ہیں۔ وَحُکْمُهُ التوقف فیہ بشرط التأمل لیترجح بعض وجوہہ، مشترک کا حکم یہ ہے کہ اس میں توقف کیا جائے، یعنی اس میں چند معانی کا اشتراک ہوتا ہے، اس لیے کوئی ایک معنی مراد لینے سے کسی ایک معنی کو مراد لینے سے توقف کیا جائے، یعنی جب تک کہ تعین نہ ہو جائے کسی ایک معنی کی، اس وقت تک توقف کیا جائے۔